بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امجد علی امجد کا ایک بار پھر آپ سب سامعین کرام کو سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں چینل امجد علی امجد آفیشیل، جس پر آپ کی خدمت میں مختلف مذہبی موضوعات، اخلاقی، موٹیویشنل، تعلیمی اور تفریحی موضوعات پر مشتمل ویڈیوز آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ آج کی ویڈیو کا جو موضوع ہے وہ ایک آفاقی موضوع ہے۔ اکثر لوگ اس بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن میں آج اپنا درد دل اپنے انداز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ مسلمان قوم کو جن چیزوں نے اندر سے بہت زیادہ کھوکھلا کیا، ان میں سے ایک بڑی چیز جو ہے وہ فرقہ واریت ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ یہ ویڈیو بالکل اینڈ تک آپ نے دیکھنی ہے اور جتنا اس کو پھیلا سکے پھیلائیں۔ یہ ایک پیغام ہے اور از بس ضروری پیغام ہے۔ فرقہ واریت ایک ایسی چیز ہے جس نے ہم مسلمانوں کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیا۔ حالانکہ قرآن مجید، فرقان حمید جو آفاقی کتاب ہے، الہامی کتاب ہے، اس میں اللہ نے واضح اعلان فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر اکٹھے ہو کر، اور تفرقہ نہ کرو۔ یعنی یہ گروہ بندی، فرقہ بندی سے ہمارے دین نے ہمیں منع کیا، لیکن ہم پھر بھی اس طرف چلے گئے۔ توجہ رکھیے گا کچھ منٹس کے لیے۔ ہمارے پیارے آقا سرکار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں کہ جسم کے ایک حصے کو اگر تکلیف پہنچے تو پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اخوت اس طرح سکھائی گئی، باہمی محبت اور بھائی چارے کی تعلیم ہمیں ایسے دی گئی۔ ہمارے جو علماء بزرگان وہ کہتے رہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر۔ ایک بات بتائیے سامعین کرام، 4 لڑکے باہر کے کسی ملک میں، فورن کنٹری میں، یورپ کے ملک میں رہتے ہوں، جو ہمارے ہاں ٹرمز استعمال ہوتی ہیں، میں سمجھانے کے لیے ٹرمز بول دیتا ہوں، ویسے میں اس کا قائل نہیں ہوں، کہ ایک کہتا ہے جی میں شیعہ ہوں، دوسرا کہتا ہے جی میں دیوبندی ہوں، تیسرا کہتا ہے میں اہل حدیث ہوں، چوتھا کہتا ہے جی میں بریلوی ہوں۔ وہ چاروں ایک ساتھ رہتے ہیں، وہاں اور بھی مذاہب کے اسٹوڈنٹس، جیوز بھی، کرسچنز بھی، انڈینز بھی، ہندوز، وہ جتنے بھی غیر مسلم لوگ ہوں گے وہ ان کو مسلمان تصور کریں گے۔ پوائنٹ ہے، غور، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، جو بھی اسلام دشمن طاقتیں ہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس وقت، آج سے پہلے، اب اور اب کے بعد بھی جتنی بھی اسلام دشمن طاقتیں ہیں، ان کی نگاہوں میں ہم سب مسلمان ہیں اور وہ ہمیں ایک ہی طرح ٹریٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی۔ جب انہوں نے ہماری بڑھتی ہوئی طاقت اور قوت کو دیکھا تو وہ ہماری صفوں میں گھس گیا برطانیہ 1920 کے بعد بالخصوص، اور انہوں نے کیا انہوں نے سیاست کھیلی۔ جو ہمارے درمیان کچھ نظریاتی اختلاف تھے، فروعی اختلافات تھے، ٹھیک ہے، ان کو ایسا اجاگر کیا، ان کو ایسا بڑھاوا دیا
کہ اصول جو تھے دین کے وہ بالکل پیچھے رہ گئے، اور جو فروعات ہیں، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے اصول کی جگہ لے لی۔ ٹھیک، دیکھیں اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کے دین کو، قرآن مجید کو۔ قرآن اگر آج بھی ہم لوگ قرآن مجید پر اکٹھے ہو جائیں، خدا کی قسم فرقہ واریت بالکل دم توڑ جائے، بس قرآن پر آ جائیں، قرآن پر۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہمارے نبی کی تعلیمات دیکھیے، کہیں فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی گروہ بندی کی تعلیمات نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھیے، ٹھیک ہے، کچھ نظریاتی اختلافات ہو سکتے ہیں ان کے بحیثیت انسان، کچھ ان کے درمیان سیاسی اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں کوئی اختلاف نہیں، سب اللہ اور اس کے رسول کی بات پر اکٹھے۔ ان سے بڑا مسلمان کون؟ صحابہ کرام سے بڑا مومن کون؟ اس کے بعد آئیے، جن آئمہ نے، جن محترم علماء نے فقہ لکھی، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام حنبل اور ان کے بیٹے امام احمد بن حنبل، امام شافعی، یہ جو آئمہ ہیں انہوں نے فقہ لکھی، ان میں جو اختلاف ہے وہ تو ان کا اجتہادی اختلاف ہے۔ کبھی دیکھا کہ ایک امام نے دوسرے امام کو باتیں کی ہوں، زبان درازی کی ہو، یا کوئی اظہار تنفر کیا ہو، بیزاری کی ہو؟ ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ یہاں تک ہمارے دوست کولیگ ہیں علامہ صاحب، انہوں نے بات سنائی کہ ایک امام دوسرے امام کی قبر پہ گئے اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ، اور رفع یدین جو کرتے ہیں نماز میں اس کا مسئلہ تھا، تو وہ جو گئے تھے وہ شاید رفع یدین نہیں کرتے تھے یا کرتے تھے، جو صاحب قبر تھے مثال لے لیں کہ جو گئے تھے وہ نہیں کرتے تھے اور صاحب قبر کرتے تھے، لیکن وہاں جب انہوں نے نماز پڑھی تو انہوں نے رفع یدین کی، اور ساتھیوں نے پوچھا یا حضرت یہ کیا، آپ تو ہمیں منع کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کتنی بڑی شخصیت کے سامنے نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھیں ان کا وتیرہ دیکھیں، جن کے ہم ماننے والے ہیں، باوجود اس کے کہ اختلافات ان کے درمیان تھے، لیکن وہ اجتہاد کے حوالے سے تھے، اجتہادی اختلافات تھے۔ ان اختلافات نے، ان نظریاتی اختلافات نے ان کے درمیان کو بود قائم نہیں کیا، کوئی دوری قائم نہیں کی، یا ایک دوسرے کا احترام یا عزت میں کمی کی ہو۔ یہ تمام ائمہ جو ہیں قابل عزت، قابل صد احترام ہیں، اور کبھی انہوں نے یہ تفریقہ بازی اور ایک دوسرے سے دور کرنا یہ نہیں کیا۔ پھر اچھا دیکھیں، جو انہوں نے طے کیا، ہم لوگوں نے کیا کیا؟ ہم لوگوں نے تو ایک دوسرے کو ایمان کے دائرے سے خارج کرنا شروع کر دیا، اسلام کے دائرے سے خارج کرنا شروع کر دیا۔ اچھا دیکھیں، ہم ایک دوسرے پر، ہمارے بچوں کو کیا بتایا جاتا ہے؟ میں چند ایک مثالیں بسات معذرت، ہمارے بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے، مثال لے رہا ہوں کہ یہ جو ہے اہل تشیع جو ایک فرقہ ہے، حضرات جو ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی شان کے مطابق نہیں مانتے، جبکہ وہ حضرت علی کو مانتے ہیں زیادہ رسول سے۔ اللہ کے بندو، میں کتنے شیعہ حضرات سے ملا، جس سے ملا میں براہ راست جانتا ہوں یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کائنات کا، عالمین کا مرکز و محور سرکار دو عالم کی ذات ہے، وہ تو اپنے ممبروں سے، اپنی مسجدوں سے، اپنی محفلوں سے بیان کر رہے ہیں حضرت علی کا وہ فرمان کہ انا عبد من عبید محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں تو محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ دیکھیں، جاہل لوگ ہر فرقے میں ہوتے ہیں چند ایک، ان کی باتوں کی کوئی وقت نہیں ہوتی، وقت ہوتی ہے ذمہ داران لوگوں کی باتوں کی، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی وہ نعوذ باللہ صحابہ کے حوالے سے ایسی کوئی گستاخی کرتے ہیں، پڑھا لکھا بندہ کوئی نہیں ایسا کرے گا، جاہل کی ضمانت میں نہیں دیتا۔ آگے بڑھتے ہیں، کچھ لوگ اٹھے، یہ جی اہل حدیث جو ہیں یہ تو رسول پاک کے گستاخ ہیں، معاذ اللہ گستاخ ہیں، میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کسی۔ دیکھیں، طریقہ ماننے کا، محبت کرنے کا ہر کسی کا اپنا ہوتا ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے اس کی نیت کیا ہے۔ سارے فرقے، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، بچوں، سارے فرقے ٹھیک ہیں،
اس لیے ٹھیک ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کو سارے مانتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ دوسرا کلمہ تھا، دوسرا کلمہ سب سے آوا پڑھتے تھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس پر سب کا ایمان ہے بالکل، اور اس میں کوئی ہیر پھیر نہیں، اور نہ کسی کی جرأت ہے کہ اس میں کوئی ہیر پھیر کرے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی توحید جو ایمان مجمل میں علماء نے بیان کر دیا تفصیل کے ساتھ. ہاں جی، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. تو اس پر سب اکٹھے ہو گئے، کسی فرقے کے کسی فرد کو کوئی اختلاف نہیں. کمال ہے. تو پھر غلط کہاں سے؟ دیکھیں، اللہ کو اس کی صفات کے مطابق اس کو تسلیم کر لیا، اس کے احکامات کو مان لیا. پھر ایمان مفصل میں بات آ گئی، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، تقدیر پر ایمان، موت کے بعد زندگی پر ایمان. سب کا ہے، سارے فرقوں کا ہے، کسی کو کوئی اختلاف نہیں. تو ایک مشہور عالم دین ہیں، انہوں نے بات کی کہ جو چیز دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہے، جس چیز کا اقرار انسان کو مسلمان بناتا ہے، اسی چیز کا انکار ہی اسے کافر بناتا ہے. تو کس چیز کا اقرار؟ اللہ کی توحید اور وحدانیت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار جو ہے. پھر ایمان ہے کتابوں، رسولوں، فرشتوں پر. تو یہاں سب اکٹھے ہیں. تو مسئلہ کہاں ہے؟ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے نماز پر اختلاف نہیں کیا، وہ ہم سے ہوا نہیں، تو ہم نے نماز کے طریقے پر اختلاف کر لیا. بھئی اختلاف ہے، وہ ہوتا بھی رہتا ہے، لیکن وہ اجتہادی اختلاف ہے، نظریاتی اختلاف ہے. حکومتیں آئیں، ٹھیک ہے، خلافت راشدہ کے دور کے بعد پہلے 4 خلفاء جنہیں خلفائے راشد کہا جاتا ہے، ان کے بعد جو دور آیا وہ تو دنیا دار حکمران آئے، بنو امیہ آئے، بنو عباس آئے، ان کو خوش کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا تاریخیں بنائی گئیں، پتہ نہیں کیا کیا. اور آج تمام جو ہیں، دیکھیں اس دور میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا سلوک کیے گئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کیا سلوک کیے گئے، امام شافعی، جو لوگ بھی جنہوں نے حق کا علم بلند کیا. اہل بیت اطہار کے ساتھ تو ظلم ہوا ہی ہوا، جو ان کے چاہنے والے ماننے والے تھے ان کے ساتھ بھی کوئی کم نہیں ہوا. جو علماء حق تھے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ تو زیادتیاں ہوتی رہیں، ان کے ساتھ تو اچھا سلوک ہی نہیں کیا گیا جنہوں نے امت کو اکٹھا کیا تھا. کوئی بھی وجہ نہیں ہے امت کے دور ہونے کی. یہ صرف اور صرف پتہ نہیں کس کا کام ہے، میں اب نام تو نہیں لے سکتا، یہ پتہ نہیں کون ہے جو صرف ان باتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جو ہمارے چھوٹے موٹے نظریاتی اختلاف ہیں. ٹھیک ہو گیا، کسی کو کہہ دیا یہ حضور کے گستاخ ہیں، کسی کو کہہ دیا جی یہ حضرت علی کو مانتے ہیں زیادہ، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے. کخ ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. یہ محض الزامات ہیں. کوئی دوسرے بولے جی آپ تو مشرک ہیں، آپ شرک کرنے والے ہیں. بالکل ان باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے. سب کی نیتیں ٹھیک ہیں، سبھی چاہتے ہیں کہ ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں. باقی یہ ہے کہ جس کو جیسی سمجھ آئی ہے وہ اس نے ویسا اپنا ایک طریقہ بنا کے وہ اس کے پیچھے چل پڑا ہے. بنیادی طور پر چونکہ ہم میں اختلاف ہے ہی کو نہیں، نہ اللہ کی ذات اور صفات کے بارے میں کوئی اختلاف ہے، نہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور صفات کے بارے میں کوئی اختلاف ہے، نہ اہل بیت اطہار کے بارے میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے، انداز اپنا اپنا ہے. نہ صحابہ کرام کے بارے میں اختلاف ہے، نہ قرآن کے بارے میں. کسی نے کہا یہ جو ہے نا، یہ جو شیعہ ہیں یہ تو اس قرآن کو نہیں مانتے. خدا کے بندو، اللہ کے نیک بندو، اللہ ہم سب پہ رحم کرے. پورا ایران گھوم لو، یہی قرآن ہے، گھر گھر یہی قرآن ہے، یہی پڑھا جاتا ہے، یہی حفظ کیا جاتا ہے. عراق چلے جاؤ، شام چلے جاؤ، لبنان چلے جاؤ، پوری دنیا پھر لو، یہی قرآن ہے. انہوں نے کیا کیا؟ اس تفسیر میں اختلاف تھا. ٹھیک ہے، کسی نے کہا کہ ہم اس تفسیر کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے، تفسیر تو پھر مختلف علماء نے مختلف کی ہے، اور الزام لگ گیا کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے. کسی کی کیا جرت ہے کہ وہ قرآن کی ایک بھی آیت کا، ایک لفظ کا، ایک حرف کا انکار کرے؟
پھر کسی نے کہا جی یہ ترتیب کو نہیں مانتے، ان کے علماء نے بیان دیا کہ ہم اسی ترتیب کو مانتے ہیں، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا، دوسروں نے کہا جی یہ جو اہل حدیث ہوتے ہیں یہ تو رسول پاک کے ساتھ گستاخیاں کرتے ہیں، تو انہوں نے معاذ اللہ استغفر اللہ، کہاں کرتے ہیں؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے، اکٹھے ہو جاؤ، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشگر، ہر کسی کے نظریات کا احترام کرو۔ اس فرقہ واریت نے ہمیں بڑے نقصان دیے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرقہ انسان کی سوچ کو محدود کر دیتا ہے۔ فرقہ، اگر ہم بات کریں نا کسی سے بھی، کسی بھی مسلمان بھائی سے کہ یار ہم سب مسلمان ہیں، فرقوں پر بلیو نہیں کرنا چاہیے، تو کہے گا ہر کوئی یہ، لیکن اگر کوئی واقعی فرقوں پہ بلیو نہیں کرتا تو اس کا ایک معیار ہے، وہ ہر کسی کی اچھی بات کو اچھی بات ہی تصور کرے گا، چاہے وہ اس کے فرقے کا بندہ کر رہا ہو یا دوسرے فرقے کا۔ جو بات قرآن، سنت اور حدیث کے مطابق ہے، وہ جو مسلمان ہے، جو تفرقہ بازی نہیں کرتا، جو فرقہ وارانہ تعصب نہیں رکھتا، جو سب کو مسلمان سمجھتا ہے، وہ ہر فرقے کے بندے کی ہر اچھی بات کو اچھی بات کہے گا، ٹھیک ہے۔ وہ یہ سوچے گا اگر اس کی کوئی دوسرے فرقے کے لوگوں کی بات اس کو غلط لگتی ہے تو وہ ان سے نفرت نہیں کرے گا، بلکہ وہ کہے گا کہ یار ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو گئے ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے، انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اس پر ایمان ہے، باقی یہ چھوٹی موٹی بات ان کو سمجھاؤ، ان کو قریب کرو۔ پتہ نہیں کون سے ایجنڈے والے لوگ ہیں، نوجوانوں کو، بچوں کو، میٹرک کے بچوں کو، ایف ایس سی کے بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، کلاسوں میں کھڑے ہو کے مسجدوں کے ممبر پر بتا رہے ہوتے ہیں یہ ہے فلاں میں یہ خرابی ہے، اس سے فتوے لے آتے ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھنی جائز نہیں، اس کے پیچھے یہ کرنا جائز نہیں، نکاح ٹوٹ جاتے ہیں، یہ اللہ کے رسول نے تو ایسا نہ کیا، صحابہ کرام نے تو ایسا نہ کیا۔ بچوں، اگر تمہیں شوق ہو جاننے کا تو خود پڑھو، ہسٹری پڑھو تمہیں پتہ چلے، قرآن پاک پڑھو تمہیں پتہ چلے، اور یقین کرو جب تم قرآن مجید پڑھو گے انشاءاللہ اور ہسٹری پڑھو گے تو تمہیں خود سارا کچھ پتہ چل جائے گا، اور تم خود اس بات پر آ جاؤ گے کہ تمام فرقے جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، سب کے نظریات بنیادی طور پر بالکل ٹھیک ہیں، اور کسی بھی ایک فرقے کے لوگوں کو دوسرے فرقے سے بالکل بیزاری نہیں ہونی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، اور وقت کی یہ سب سے بڑی ضرورت ہے۔ میں نے جو کہا تھا نا کہ میرا ایک درد دل ہے، اللہ کے بندو اس وقت ہمارے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی، اب میں یہاں پہ سوشل میڈیا پہ کیا بیان کروں، ٹھیک ہے۔ وہ ہر فرقے میں، شیعہ فرقے میں ذاکرین، مولوی شیعہ جو یہ ممبروں پہ بیٹھ کے پتہ نہیں عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں، یہ کسی ایجنڈے پہ آئے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے ان کو طاقتیں ان کو بیک اپ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اسی طرح بریلویوں میں، دیوبندیوں میں، ہر فرقے میں، ہر گروہ میں ایسے لوگ گھس گئے جو جان بوجھ کے ان باتوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں جو امت کو ایک دوسرے سے دور لے جائیں۔ تو یہ نہیں، یہ کم سے کم نوجوان تو یہ بات سمجھیں، جو بھی الزام لگایا جاتا ہے نا، کچھ سنگین قسم کا الزام دوسرے فرقے پر، اس کی پہلے تحقیق کریں کہ ہے بھی ایسا یا نہیں ہے، اور انشاءاللہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں نے مطلب ایک لانگ اینڈ شارٹ مختصراً کہ جو بھی ہم بڑے بڑے سنگین قسم کے الزام ہم ایک فرقے والے دوسرے پر لگاتے ہیں، ایسا تو پہلی تو بات ہے ایسا ہے ہی نہیں، اور اگر کچھ ہے تو وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ کو بتایا گیا، ٹھیک ہے۔ نیتیں سب کی اچھی ہیں، سبھی اللہ کے دربار میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں، یہ ایک پیغام تھا، یہ ایک درد دل تھا۔ میں دیکھتا ہوں میٹرک کے نوجوان ہیں، ایف ایس سی کے نوجوان ہیں، انہیں دین سیکھنے کی جو ہے نا وہ ان کے دل میں طلب ہوتی ہے، وہ جاتے ہیں اور جاتے ہی جا کر فرقہ واریت کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اگر ہم، اور دیکھو بنیادی چیزیں جو تھیں، جو ہیں ہماری، جو ہمارا شعار تھیں، ٹھیک ہے، جو ہماری روایات تھیں، جو ہمارا امتیاز تھیں، وہ ان پر مٹی پڑتی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسلام دشمن طاقتوں کو موقع مل گیا، وہ بیچ میں اپنا لٹریچر لے آئے، حالانکہ قرآن سے اعلیٰ عرفہ لٹریچر کون سا ہو سکتا ہے، حدیث نبوی سے اعلیٰ اور عرفہ لٹریچر کون سا ہو سکتا ہے۔ یہ ہماری دوریاں، ہماری ایک دوسرے سے بیزاریاں اور تعصبات کی وجہ سے ایسے لوگوں کو ٹی وی پہ بیٹھ کر تقریریں کرنے کا مل گیا جو حدیث کے منکر ہیں، جو قرآن کی آیات کی غلط تعویلات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تاریخ میں بھی ہیں، اور ان لوگوں کو نصاب میں ہیرو بنایا جا رہا ہے۔
ٹھیک ہے، اور یہ ہے نتیجہ ہم لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے دور جانے کا، تعصبات کا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ختم کرو، بالکل کوئی بھی وجہ نہیں ہے، کوئی بھی تمہارے ذہن میں سوال آئے مجھے آپ کر سکتے ہیں کمنٹ سیکشن میں، انشاءاللہ میں اپنی حیثیت کے مطابق آپ کو سیٹسفائی کروں گا۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ سارے فرقے بالکل ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے، اور سب میں اگر کوئی اختلاف ہے تو فروعی اختلاف ہے، اجتہادی اختلاف ہے، بنیادی طور پر کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، اور ہمیں ہر فرقے کے لوگوں کا احترام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بات پسند نہیں ہے تو نفرت نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، انہیں دعوت دینی چاہیے اچھائی کی طرف، ٹھیک ہے، اور بنیادی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیں، مسلمان مومن وہ ہوتا ہے، ایک میرے اہل حدیث بھائی اہل حدیث مسلمان کہنے لگے کہ دیکھو بھائی، مسلمان وہ ہوتا ہے، عام طور پہ انہوں نے یہ پہچان کے لیے جملہ بولا، میں تو آلریڈی بولتا تھا، انہوں نے بھی بولا کہ جو واقعی انسان مسلمان ہو جاتا ہے نا، اس کو دیکھو تو اللہ کو وہ مان رہا ہوگا اہل حدیث کی طرح، رسول پاک کو مان رہا ہوگا جو وہ دعویٰ کرتے ہیں، رسول پاک کو مان رہا ہوگا اہل سنت بریلوی افراد کی طرح، جس طرح ان کا ایجنڈا ہے، اور اہل بیت کو وہ مانتا ہوگا اہل تشیع کی طرح، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو مانتا ہوگا جو بندی ہیں۔ تو یہ ٹائٹل ختم ہو گئے، پھر انسان مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل پیغام ہے، یہ ایٹ اے ٹائم، اور اصل میں یہ جو گروہ بندی ہوئی اس کا یہی تو ایک فائدہ ہے کہ ایک گروہ نے ایک چیز کو پکڑ لیا اور اسے ہائی لائٹ کیا، اور اتنا ہائی لائٹ کیا کہ معاشرے میں وہ پکی ہو گئی۔ اہل حدیث نے توحید کو اتنا ہائی لائٹ کیا کہ وہ معاشرے میں پختہ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور بریلوی حضرات جو ہیں ہمارے بھائی، ہمارے محترمین، انہوں نے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے رسول کو اتنا ہائی لائٹ کیا، وہ مستحکم ہو گیا۔ دیوبندی حضرات نے صحابہ کرام کی الفت اور احترام کو ہائی لائٹ کیا، وہ مستحکم ہو گیا۔ اہل تشیع حضرات نے اہل بیت اطہار کی محبت کو ہائی لائٹ کیا، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں مستحکم ہو گیا۔ تو یہی تھا، یہ پازیٹیو چیز صرف سوچیں، ہم سوچیں کہ یار یہ دیکھو، یہ توحید پر کتنے پکے ہیں، سبحان اللہ، یہ رسالت پر، یہ اس بات پر، تو جو کسی کا امتیاز ہے اس کو پازیٹیو سینس میں لے کر چلیں، اختلافات کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں، لیکن تعصبات کو مٹائیں، بیزاریوں کو مٹائیں۔ ہمیں ہر فرقے کے لوگوں کی اچھی بات اچھی لگنی چاہیے، اور ہمیں کسی سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ اسلام دشمن طاقتیں یہی تو چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، یہی تو ان کا ایجنڈا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔